هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ہم یہاں جمع ہیں اور ڈیفنس فیز کون سا ہے 6 کے ایک گھر میں ہم جمع ہیں اور یہاں الحمدللہ ہر مہینے ایک پروگرام ہوتا ہے درس قرآن کے تعلق سے اور قرآن پاک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. آج بطور خاص قرآن پاک کے احکام کے تعلق سے جو ایک اہم حکم ہے کہ قرآن پاک نے کن رشتوں کو نکاح کے لیے حرام قرار دیا ہے وہ ہم یہاں سیکھیں گے اور دیکھیں گے. قرآن کی روشنی وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ. سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 22 ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ باپ دادا کی جو منکوحہ ہے اس سے نکاح نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتیں یعنی باپ کی عورتیں ہیں ان سے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے منع کر دیا کہ جس سے باپ نے نکاح کیا ہو بھلے وہ سوتیلی ماں ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتے. جی آگے چلتے ہیں. اب یہ سب سے پہلی عورت جس سے نکاح حرام ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم. چلتے ہیں آگے. باپ کی منکوحہ جی، دادا کی منکوحہ جی، نانا کی منکوحہ، یہ سب اس میں داخل ہوں گی اوپر تک. جی آگے چلتے ہیں. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوییں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ مرکزی آیت مبارکہ ہے. اب اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو ہم لے کے چل رہے ہیں قرآن فہمی کے اسلوب پر کہ اس آیت میں کیا بیان ہوا. سب سے پہلے بیان ہوا امہاتکم کہ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں. جی
माँ के तहत दादी भी आ गई, आगे नानी भी आ गई, परदादी आ गई, पर नानी आ गई, ऊपर तक ये दूसरी वो औरत है जिसके मुतालिक कुरान पाक ने कहा यह हराम कर दी गई। जी आगे, व बनातुकुम, बेटियाँ, जी बेटी आ गई, पोती, नवासी, पड़पोती, पड़नवासी, नीचे तक। आगे, व अखवातुकुम, और हराम करार दी गई तुम्हारी बहनें। चलें जी, अब बहन हकीकी हो यानी माँ और बाप एक हैं, माँ शरीक हो, बाप अलग हो, बाप शरीक हो, ये सारी की सारी बहनें जो हैं ये हराम हैं। वो अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ हराम करार दी गई। जी, सगी फूफी, बाप की माँ शरीक बहन। आगे, बाप की बाप शरीक बहन और माँ शरीक बहन दोनों आ गई, और ये है बाप की फूफी, ये भी हराम है। जी जनाब, माँ की फूफी ये भी हराम है, ऊपर तक फूफियाँ जो है इसकी पूरी तफसील यहाँ बयान की गई। जी जनाब, आगे चलते हैं। व खालातुकुम, कुरान पाक कहता है तुम्हारी खालाएँ जो हैं तुम पर हराम करार दी गई हैं। अब इसमें मज़ीद तफसील है। जी, सगी खाला, माँ शरीक बहन, आगे माँ की बाप शरीक बहन, जी बाप की खाला, माँ की खाला, ये सब जो औरतें हैं ये हराम है। आगे चलते हैं। बनातुल अख, भतीजी, कुरान पाक ने फरमाया कि भतीजी हराम है। आइए उसकी तफसील देखते हैं। हकीकी भाई की बेटी, बाप अलग थे लेकिन माँ एक थी, उस भाई की बेटी, बाप शरीक भाई की बेटी, भतीजी की बेटी, नीचे तक, ये सब औरतें हराम है। आगे चलते हैं जनाब। बनातुल उख्त, कुरान पाक ने फरमाया कि हराम है भांजियाँ, जो भांजी है वो हराम है। अब इसमें मज़ीद भी तफसील है। हकीकी बहन की बेटी, माँ शरीक बहन की बेटी, बाप शरीक बहन की बेटी, भांजी की बेटी, नीचे तक ये जो औरतें हैं ये भांजी के तहत आएंगी और ये हराम है। अब तक जो औरतें थीं जो बयान हुई, 7 तरह की औरतें बयान हुई हैं, ये वो थीं जो नसब से हराम हो रही थीं। किससे हराम हो रही थी? नसब से। नसब का माना होता है हम किसी की औलाद हैं, कोई हमारी औलाद है, तो ये जो ताल्लुक़ है ये नसब का ताल्लुक़ है। अब भांजी जो है माँ के वास्ते से जो है वो बाप यानी वो हमारे माँ बाप की औलाद है, ये भी नसब का एक ताल्लुक़ है। अब बयान किया गया व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दाअनकुम, वो औरतें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। यानी पुराने ज़माने में तो ज़्यादा होता था। आपने सुना होगा कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने साथ ले गई, उन्होंने ही दूध पिलाया। तो अब भी ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा होता है, कोई और ख़ातून उसको दूध पिला देती है, तो अब जिस ख़ातून ने दूध पिलाया बच्चे को 2.5 साल की उम्र तक, वो उसकी माँ बन जाएगी। तो कुरान पाक ने फरमाया वो औरत जिसने दूध पिलाया हो वो भी हराम है। जी जनाब, अरबी में कहते हैं इसको रज़ाअत का रिश्ता। क्या कहते हैं? दूध के रिश्ते को रज़ाअत का रिश्ता। तो रज़ाई माँ हराम। जी, जिसका दूध पिया उसकी भी जो माँ है वो भी रज़ाई नानी कहलाएगी, वो भी हराम। जी, रज़ाई दादी जो है वो भी हराम। ऊपर तक ये मामला होगा। चलते हैं जी आगे। व अख़वातुकुम मिनर रदाअ, जिस औरत का दूध पिया था वो सगी माँ तो नहीं थी, अब उसकी जो बेटियां हैं, कुरान पाक फरमाता है कि वो भी तुम पर हराम है, वो रज़ाई बहनें हैं। जी, तो रज़ाई बहन आ गई। जी, रज़ाई बहन की बेटी आ गई, रज़ाई बहन की पोती आ गई, रज़ाई बहन की नवासी आ गई, नीचे तक। आगे चलते हैं। व उम्महातु निसाइकुम, उम्महातु निसाइकुम का मतलब है कि शोहर की बीवी की माँ उस पर हराम है। जैसे निकाह होगा, कल तक एक नया ख़ानदान था, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ अब शोहर दामाद बन गया, बीवी की जो माँ है वो उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो गई। और
اس بات کا بیان قرآن پاک میں یہاں کیا گیا ہے، لیکن کچھ جو اور عورتیں ہیں وہ اس کے تحت آ رہی ہیں۔ یہ جو بات پوری ہو جاتی ہے ہماری تو تفصیل بھی آئے گی اور آپ حضرات کے سوال جواب بھی ہوں گے۔ جی جناب آگے چلتے ہیں۔ ساس، جی اگر کسی نے کسی عورت سے معاذ اللہ زنا کیا تو اس عورت کی جو ماں ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا یہ۔ آگے بیوی کی دادی اسی ساس میں آئے گی، چلیں جناب، بیوی کی نانی یہ بھی حرام ہو گئی، اوپر تک آگے چلتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، ایک بندہ کسی سے نکاح کرتا ہے اور وہ عورت اپنے ساتھ کوئی لڑکی لاتی ہے کسی دوسرے شوہر سے، تو اب یہاں دو باتیں فرمائی گئی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ بھئی وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں کی گود میں ہوتی ہیں، تو گود میں ہوتی ہے سے مراد یہ کہ وہ ساتھ لائی ہے دوسرے شوہر سے ہے، لیکن ایک قید ایسی ہے جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا اللاتی دخلتم بہن، ان بیویوں کے جب تم قریب چلے گئے اب وہ جو بچیاں ہیں وہ حرام ہو جائیں گی۔ شوہر نے نکاح کیا لیکن خلوت نہیں ہوئی، قریب نہیں گیا اور اس کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، اب جو دوسرے شوہر سے اس کی بیٹی تھی وہ حلال رہے گی، لیکن جب شوہر اپنی بیوی کے قریب آ گیا تو اس کی جو بیٹی تھی دوسرے شوہر سے وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن یہ بیٹی شوہر کی اولاد پر حرام نہیں ہے، شوہر کی اولاد پر حرام نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر شوہر کی دوسری بیوی سے کوئی لڑکا تھا، شوہر کا دوسری بیوی سے کوئی لڑکا تھا اور جو اس کی بیوی آئی ہے ابھی، یہ ایک لڑکی لے کر آئی ہے، ان دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی وہ بیوی جس سے شوہر قریب جا چکا ہو اس کی بیٹی حرام ہے۔ جی جس عورت سے زنا کیا اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا ساس کے متعلق، اب بیٹی کے متعلق۔ جی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور پچھلے جو حصہ تھا اس کے اندر ساس حرام ہوئی تھی، اب بہو کا بیان ہو رہا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی اور بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کی جو بیوی ہے وہ اب سسر پر حرام ہو گئی، بیٹے کی بیوی، جی پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی، نیچے تک یہ سب جو عورتیں ہیں یہ محرمات میں ہیں، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور ان سے پردہ نہیں ہے۔ دو باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو اس سے پھر پردہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اب اس کے اندر ایک اور خطرناک پہلو ہے۔ خطرناک سے مراد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ سسر بہو پر دست درازی کر دیتا ہے، تو ایسے صورت میں اگر شرائط پائی گئیں، کچھ اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، تو وہ عورت جو بیٹے کے نکاح میں تھی، بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس کو کوئی طلاق نہیں دی، لیکن سسر کی حرکت کی وجہ سے بیٹے پر وہ عورت حرام ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی حلالہ کوئی اور صورت کوئی حل نہیں ہے اس کا، شوہر کو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع نہ کرو، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر دو سگی بہنیں ہیں، ایک سے نکاح کیا اور اب یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بندہ اس کی سگی بہن سے نکاح کرے، یہ حلال نہیں ہے۔ چلیں دو بہنوں کو جمع کرنا، اسی طریقے سے بھانجی اور خالہ، بھانجی نکاح میں اس کی خالہ لانا چاہتا ہے یا خالہ نکاح میں اس کی بھانجی لانا چاہتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی پھوپھی بھتیجی، ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا ایک قاعدہ اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو جمع کرنا ایک ساتھ جائز نہیں ہے، ہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک کا تو پھر دوسرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے کچھ عورتوں کو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کو لڑکا مانا جائے، کیا مانا جائے؟ جیسے یہ پھوپھی اور بھتیجی ہے،
ہم کس کو لڑکا مانے؟ بھتیجے کو مانے۔ اگر یہ لڑکا ہو تو یہ کیا لگے گا؟ بھائی کا بیٹا لگے گا نا، بھائی کا بیٹا لگے گا، بھتیجا لگے گا۔ تو بھتیجے کا پھپھو سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی عورت کہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت آ رہی ہے، اور اگر اس کو مرد مانا جائے تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، ایسی عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا قرآن پاک میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو جمع نہ کرو۔ یہ جو مثالیں ہیں یہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی مثالیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ عورتیں بیان کی گئیں کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ پچھلی آیت میں بیان ہوئی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ یعنی مقرر کردہ ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو۔ قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد یعنی طے شدہ کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی تیسری آیت تھی جو ہم نے سنی۔ پہلی 22 نمبر، دوسری 23 نمبر، اور یہ جو تیسری آیت ہے یہ تھی 24 نمبر۔ اب اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو، جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ یہ بیان کیا گیا والمحصنات من النساء، جو دوسرے کی بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اہم ضابطہ یہاں پر بیان ہوا۔ جی اسی طریقے سے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو طلاق دینے کے بعد جب تک عدت کا عرصہ ہے اس کا ایک تعلق موجود ہے سابقہ شوہر سے، شریعت یہ کہتی ہے۔ اسی طریقے سے موت ہو گئی، عدت نہیں گزری، اس کا سابقہ شوہر سے ایک تعلق موجود ہے، تو لہٰذا عدت میں ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت اگر عدت میں تھی اور اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ جو مثالیں ہیں یہ اسی کے تحت آئیں گی۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 15ویں عورت تھی جس کے بارے میں ہم نے سنا، آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ،
جو کفار ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہیں اہل کتاب، جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ ہیں اہل کتاب. شرک یہ بھی کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ان کے شرک کرنے کے باوجود قرآن پاک نے دو قسمیں بیان کی. فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، تو قرآن پاک نے ان کی تقسیم بندی کی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس عورت کے متعلق جو اہل کتاب سے نہیں ہے اور مشرکہ ہے، جیسے ہندو ہے یا دہریہ، یا وہ اس کا کوئی لا مذہب ہے، دہریہ ہے، کوئی مذہب ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک فرما رہا ہے مشرکہ عورت ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. جی اب یہاں ایک اور حکم بیان کیا گیا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. یہاں مشرک سے مراد ہر قسم کا کافر ہے، کہ جو مسلمان عورت ہے وہ کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. دو چیزیں سامنے رکھیے گا کہ عورت اہل کتاب سے ہے تو مسلمان مرد اس سے نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا، یہودی ہے یا نصرانی ہے نکاح ہو جائے گا. لیکن مسلمان عورت کسی بھی قسم کے کافر سے نکاح کرے تو وہ نکاح نہیں ہوگا. اور آج کل اس کی خلاف ورزی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بطور خاص اب ایک ہدف بنایا گیا ہے ایک عالمی لابیز کی طرف سے کہ بڑے بڑے اداکاروں اور فنکاروں کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی مسلمان کہلانے والی عورت کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیتی ہے، اور اس کی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، پروموشن ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو نظریاتی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں ہیں. تو اسی طریقے سے ہم جنس پرستی آج کل جو عام ہو رہی ہے، اس کے بھی جو انہوں نے اپنے ایجنٹ بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداکار گلوکار بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اداکار گلوکاروں کے ذریعے اپنا پیغام یہ پہنچاتے ہیں. ان کو مشہور شخصیت چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن پاک نے فرما دیا کہ مرد اگر غیر مسلم ہے، خواہ وہ کتابی ہو، خواہ وہ دہریہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، خواہ وہ مشرک ہو، مسلمان عورت کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. اب میں اس پر دو آیتیں مزید بھی پیش کرتا ہوں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال. جو وہ ہیں مرد ہیں، کفار مرد مسلمان عورتوں کے لیے وہ حلال نہیں ہیں. خیر یہ وہ اس آیت میں اور بھی مضامین بیان ہو رہے ہیں. یہ آیت مبارکہ تھی کہ جو عورتیں ہجرت کر کر آئیں مکہ سے مدینہ منورہ، اگر وہ واپس پلٹنا چاہتی ہیں اس کے لیے حکم بیان کیا گیا. جی ایک اور آیت مبارکہ، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے کافر کو مسلمان پر ولایت نہیں دی ہے. شوہر کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے والی ہوتا ہے، ایک طرح سے حاکم ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کا فیصلہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر کوئی کافر شوہر بن جائے تو یہ اس آیت مبارکہ کے منافی ہے، خلاف ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. یہ جو کتابی ہیں، اہل کتاب جو ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس میں اہل کتاب عورت اگر اہل کتاب ہے اور مسلمان شادی کرے، اس آیت مبارکہ میں اس کا بیان کیا جا رہا ہے. اب آپ ترجمہ سنیے. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پارسا یعنی پاک دامن عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع گیا، اور وہ آخرت میں زیاں کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو اہل کتاب عورتیں ہیں مسلمان کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے خاص طور پر نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر، کہ یورپ کے چرچ ویران ہیں اور ان کا ایک طبقہ دہریہ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہم تصور الہ پر یقین ہی نہیں رکھتے. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب نہیں کہلائیں گے. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمان اگر اہل کتاب سے نکاح کرے گا، نکاح تو ہو جائے گا، اولاد حرام کی نہیں کہلائے گی، اولاد کے اندر میراث بھی جاری ہوگی، لیکن یہ جو عمل ہے یہ عمل گناہ پر مشتمل ہے. جی آگے چلتے ہیں. یہ اس آیت کے اندر جو حصہ ہے وہ ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کی یہاں اجازت دی گئی ہے. ہم جتنی عورتوں کے متعلق سن رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور ایک وہ عورتیں جن سے عارضی طور پر نکاح کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو وہ گزری کہ خالہ بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے تھے، ایک وقت میں ایک ہی نکاح میں رہ سکتی ہے، ریپلیس ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے 4 نکاح کی اسلام نے اجازت دی ہے. اگر ایک شخص نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے تو اب 5ویں عورت حرام ہے. یہ جو حرمت ہے یہ عارضی ہے، اگر ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہے تو چوتھی سے کر لیتا ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ صرف 4 ہی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایک وقت میں 4 کر سکتا ہے. اب اس بات کی تفصیل کہاں بیان کی گئی؟ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4. پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اب ہم سمری کی طرف جا رہے ہیں. بہت ساری باتیں سنی ہیں، اس کی ایک سمری. 2 طرح کی عورتیں جن سے نکاح حرام ہے. ایک وہ ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دوسری جن سے عارضی طور پر حرام ہے. اب کون سی عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ جی جناب، 3 ایسے اسباب ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے کوئی عورت حرام ہو جاتی ہے. ہم نے 15-16 جو عورتوں کے بارے میں سنا، کچھ وہ تھی جو نسب کی وجہ سے حرام تھی. کس کی وجہ سے حرام تھی؟ دوسری دودھ کے رشتے کی وجہ سے. اصل میں قریب کھڑا ہوتا نا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. میں دور ہوں گا تو نظر آئے گا. تو آپ تو بولیں تاکہ مجھے آپ کے بولنے سے سمجھ میں آ جائے. آگے جی، سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام. تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ پردہ کس عورت سے نہیں ہے، تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے
کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہو، جو دودھ کے رشتے کی وجہ سے حرام ہو، جو سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو۔ سسرالی رشتے کی وجہ سے ساری عورتیں حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ اگر کسی نے رشتہ کیا ہے تو شوہر پر ساس حرام ہو گئی اور بیوی پر سسر حرام ہو گیا۔ یہ دو رشتے ایسے ہیں جس میں حرمت ابدی کا تعلق بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت آ جاتی ہے، ورنہ تو سالی بھی ہے، وہ حرام تھوڑی ہے۔ وہ یعنی اگر بیوی کو طلاق دے دی، انتقال ہو گیا تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو مراد ہے کچھ سسرالی رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے بارے میں پوری تفصیل ہے، میں آگے بھی بیان کروں گا۔ اور نسب کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں، یہ تین اسباب ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت کو لے کر آتے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ دو بہنوں کو جمع کرنا، یہ عارضی سبب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرے کی منکوحہ، وہ عورت جو دوسرے کے نکاح میں ہو۔ جی آگے۔ اب پانچویں ہے، وہ حرام ہے۔ جب یہاں کمی کر دے گا تو وہ جو عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ جی اب مسلمان عورت نکاح کرنا چاہے کافر سے، یا مسلمان مرد نکاح کرنا چاہے کسی مشرکہ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی شوہر نے 3 طلاق دے دی۔ قرآن پاک نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ تنکیھا زوجن، یہاں تک کہ یہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ زوجن غیرہ، دوسرے سے نکاح کر کے پہلے اس شوہر کی عدت پوری ہوگی، پھر دوسرے سے نکاح ہوگا۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق یا انتقال کی عدت گزارنے کے بعد شوہر سابقہ شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ اس کو عارضی سبب میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اسباب ہیں یہ 3 ہیں، اور یہ 1 2 3 4 5 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اب ساری کی ساری جو عورتیں بیان ہوئیں ان پورے کی ایک سمری، یہ اسباب کی سمری تھی۔ اب جو سب کچھ ہم نے سنا ہے ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں۔ جی جناب، صرف پہلے لائن کو بولنا ہے۔ پہلی عورت کون سی ہے؟ تھوڑی آواز جانی چاہیے تاکہ۔ دوسری عورت ماں، آگے۔ تیسری عورت بیٹی، نیچے تک۔ چوتھی جی اور نیچے مزید بھی ہیں۔ پانچویں سگی پھپھی، چھٹی سگی خالہ، ساتویں اور بھی اس میں تفصیل ہے، آٹھویں حقیقی بہن کی بیٹی، نویں جی، 10ویں 11ویں ساس، 12ویں جی مدخولہ بیوی کی بیٹی دوسرے شوہر سے، 13ویں بیٹے کی بیوی یعنی بہو، 14ویں جمع کرنا، 15ویں وہ عورت جو دوسرے کے نکاح میں ہو، 16ویں مشرکہ عورت سے نکاح کرنا، جی 17ویں جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں مشرک سے مراد ہر قسم کا کافر ہے، کہ جو مسلمان عورت ہے وہ کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ تھا اس کا خلاصہ اور اس کی سمری۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس حرمت کی کیا تفصیل ہے؟ یہ بہت عام پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ ایسے بھی کیس میرے پاس آئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا، بچپن میں دودھ پیا تھا لڑکے اور لڑکی نے، آگے جا کے ان کا نکاح ہو گیا، لیکن گھر والوں کو مسئلے کا نہیں پتہ تھا۔ جب مسئلے کا پتہ ہوا، 10 سال گزر چکے تھے، 4 بچے ہو چکے تھے، ساتھ تو نہیں رہ سکتے، یہ ان کو 10 سال کے بعد جا کے الگ ہونا پڑا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ خاص طور پر باپ جو ہے اس کو رشتہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر خاندانوں کے اندر جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں
تو اس طرح کی باتیں پوچھی جائیں کہ بھئی دودھ تو نہیں پیا تھا کبھی، اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا. تو یہ خاص طور پر بڑے بوڑھوں کو سیکھنا تو بے حد ضروری ہے. اور ظاہر بات ہے جو آج کا نوجوان ہے اس نے کل باپ بننا ہے، آج کا جو نوجوان ہے اس نے بھی شادی کرنی ہے. یہ بھی بری ذمہ تو نہیں ہے کہ یہ آنکھ بند کر لے، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو دودھ کے رشتے کی وجہ سے جو حرمت ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم سمجھیں گے. جی جناب. چند اہم مسائل. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. قرآن پاک میں تفصیلی طور پر اس کا حکم بیان کیا گیا. 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے. آگے لیکن 2.5 سال تک اگر دودھ پلایا تو حرمت ثابت ہوگی. دودھ پینے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو نکاح حرام ہو جاتا ہے اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسلامی تاریخ کے حساب سے 2.5 سال کے بعد اگر بچے کو دودھ پلایا تو پھر نکاح کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، پھر یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا نہیں ہوتے. لیکن 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال کے بعد پلانا عورت کو جائز نہیں ہے، اسٹاپ کرے گی. چلیں جی. دودھ کے رشتے سے اسی طرح کا رشتہ قائم ہوتا ہے جیسے نسب سے. جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. اس عورت کا شوہر رضائی باپ. اس عورت کی جو بیٹیاں دودھ شریک بہنیں، بیٹے دودھ شریک بھائی. اس عورت کی جو بہنیں ہیں دودھ شریک خالہ. تو جس طریقے سے نسب سے ایک تعلق اور پوری چین سے بندہ جڑ جاتا ہے، اگر دودھ کا رشتہ پیدا ہو جائے تو ایسی چین اور تعلق سے جڑ جاتا ہے اور نکاح کی حرمت قائم ہو جاتی ہے. البتہ چند رشتے ایسے ہیں جہاں نسب اور یہاں اس کے مابین جو ہے فرق ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، کہ دودھ کے رشتے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. کچھ مستثنا صورتیں ہیں، یہ 2-3 صورتیں لکھی ہوئی ہیں جی. رضائی بھائی کی رضائی ماں، آگے رضائی بھائی کی حقیقی ماں اور حقیقی بھائی کی رضائی ماں. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے اس مسئلے میں پی ایچ ڈی تھوڑی کرنی ہے. بنیاد ہے اجمالی طور پر موٹے موٹے مسائل سیکھنا، لیکن میں نے یہاں یوں بیان کی ہیں کہ کوئی اس کو تفصیلی سیکھنا چاہتا ہے اس کی نظر میں یہ چیز رہے. چلیں جناب آگے چلتے ہیں. آپ نے آج کی گفتگو کے دوران یہ سنا کہ جی ایک شخص نے جو ہے وہ نکاح کیا اور نکاح کرتے ہی اب اس ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بہو پر سسر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. یہ تو اس مسئلے کا ایک رخ. اس مسئلے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سسرالی رشتے کے ذریعے جو تعلق پیدا ہوا اور 2 رشتے کم از کم جو ہے وہ حرام ہوئے، تو اسی طریقے سے زنا یا دست درازی کے ذریعے بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جی. اس کو کہتے ہیں مساہرت کا مسئلہ. کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس حوالے سے، جو اسٹڈی ہے ضروری وہ کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. سسر نے اگر بہو کے ساتھ دست درازی کی اور وہ شرائط پائی گئیں جو کتب فقہ میں موجود ہیں، تو وہ جو عورت ہے وہ اس کے لڑکے پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. یوں ہی داماد نے اگر ساس کے ساتھ دست درازی کی تو اور وہ شرائط پائی گئیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو دست درازی کرنے والا داماد ہے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. باپ نے اگر بیٹی کے ساتھ دست درازی کی تو باپ کی جو اپنی بیوی ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے دست درازی کرنا اور ایک ہوتا ہے غلطی. آج لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ایک ایک کمرے میں جو ہے فیملی زندگی گزار دیتی ہے. بعض اوقات شوہر اٹھتا ہے، اس کا ہاتھ پڑتا ہے، بجائے ہاتھ بیوی کے پڑنے کے پتہ چلا بیٹی پہ پڑ گیا. اب بہت سارے حساس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں یہاں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اب اس میں بہت ڈیٹیل ہے، پوچھا جائے گا کیا رہا، کیا ہوا، کیا نہیں. لیکن بعض اوقات صرف ہاتھ پڑنے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. جیسے میں مسئلہ بیان کر دوں، شوہر جذباتی کیفیت میں تھا اور بیٹی جبکہ وہ 9 سال یا 9 سال سے زیادہ عمر کی ہو، کسی جسم کے حصے پر ہاتھ پڑ گیا اور کپڑا بھی نہیں تھا، ہاتھ مثال طور پہ یوں تھا، یہاں پڑ گیا، جسم کی گرمی محسوس ہوئی
اور جذباتی کیفیت مزید بڑھ گئی. اس کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں ہاتھ لگایا ہے، اپنے خیال میں تو بیوی کو ہاتھ لگا رہا تھا، لیکن اس غلطی کی وجہ سے اس کی جو بیوی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طریقے سے ماں کا اگر بیٹے سے معاذ اللہ کوئی ایسا تعلق پیدا ہو گیا، غلطی سے بھی ہو گیا، تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جائے گی. تو یہ ایک ٹاپک ہے، حرمت مصاہرت اس کا نام ہے، اور اس کی تفصیل بہار شریعت کے 7ویں حصے کے اندر بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا آج کی گفتگو کا آخری ٹاپک ہے، لیکن میں چاہوں گا کچھ سوال آپ کا ابھی تک اگر ذہنوں میں، پہلے اس سوال کو کور کر لوں، یہ تھوڑا الجھان آ جائے اگلا ٹاپک. جی حضور کچھ لوگ جو ہے کہ لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ غصے میں کہہ دیا طلاق 3 بار، یا اس طرح کہنے کے بعد بھی پھر ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو غصے میں کہہ دیا یا مذاق میں کہہ دیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تشریف رکھیے. دیکھیں میں تو جواب دیتا رہوں گا، لیکن کوشش کریں کہ آج کا جو موضوع ہے اس کے متعلق سوالات ہوں. طلاق غصے میں دی جاتی ہے. طلاق ایک ارادے پر مشتمل ہوتی ہے. کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ ارادے پر. بھئی میں منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں، جب میرا ارادہ بنے گا کچھ کہنے کا اور میں کہوں گا، جب بھی الفاظ باہر نکلیں گے نا، تو شوہر نے الفاظ اپنے ارادے سے باہر نکالے ہیں. پھولوں کی ٹوکری لے کے تو کوئی طلاق نہیں دیتا. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں، کسی کی بہن یا بیٹی بہت تنگ ہو، شوہر اس پر ظلم کرتا ہو، مارتا ہو، اور یہ گھر والے اب آ جائیں کہ جناب طلاق دو، نہیں دے رہا طلاق، بڑی مجبوری سے طلاق لیا جائے اس سے. اب اگر پوچھا جائے، کوئی یہ کہے کہ جی شوہر نے تو غصے میں طلاق دی ہے، کوئی سوال کرتا ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں بھئی بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے. اب یہ کہیں گے کہ جناب غصے میں دی تھی طلاق نہیں ہو رہی، یہ تو یہ شکر ادا کریں گے اتنی مشکل سے جان چھوٹی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک دنیا کے اندر بہت سارے چیزوں پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، چلو کیا تمیز کرنی حلال و حرام کی دیکھا جائے گا، تو اسی طریقے سے اس سینسیٹیو پوائنٹ پر بھی لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو عام گناہ ہیں بندہ اسے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن طلاق کے بعد رہنا اسی بیوی کے ساتھ، ساری عمر گزارنا، بچے پیدا ہونا، 24 گھنٹے گھر کے ماحول کے اندر، عورت تو گھر میں رہے گی، لعنت برستے رہنا، یہ اتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے کہ جس کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے لوگ ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں، تباہی کا شکار ہوتے ہیں. دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. جی کچھ پوچھ رہے تھے؟ کوئی ماں 2.5 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلائے تو اس میں حرمت ثابت ہوگی؟ حرمت ثابت نہیں ہوگی. تو اس میں کیا گناہ تو ہوگا؟ 2 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ ہے. اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے لگا شاید مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ باپ نے لا علمی میں غلطی سے جو ہے وہ جذبات کی کیفیات میں تھا اور بیٹی کو بیوی سمجھ کے ہاتھ لگا دیا اور جذبات میں اضافہ ہوا، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غلطی ہوئی ہے؟ ہاں ہو گئی. غلطی میں بھی؟ جی. جیسے نصرانی کے گھر سے کھانا پینا آیا تھا کہ جائز ہے، تو یہ جیسے عیسائی وغیرہ ہیں ان کے گھر سے کھا سکتے ہیں؟ گوشت تو کافر کے گھر کا نہیں کھانا چاہیے بالکل بھی، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ گفٹ کہلاتی ہیں. عام حالات میں کفار کے ساتھ جو گفٹ کا لین دین درست نہیں ہوتا سوائے اس کی کوئی خاص وجہ ہو. جیسے آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں ایک ساتھ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ کافر کے گھر کا گوشت بالکل بھی نہیں کھانا ہے، غیر مسلم کے گھر کے گوشت کو ہاتھ میں نہیں لگانا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا، ہمارے پاس روزانہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی میری خالہ کی نواسی کی پڑپوتی سے نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں. اب کون سا ایسا فارمولہ ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ خالہ کی بیٹی کی نواسی کی پڑپوتی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک ضابطہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا ہے. 6 حصے ہیں ضابطے کے. اس ضابطے سے جو ہے وہ جو نسبی رشتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں نسب کی وجہ سے، کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں. ضابطے اور فارمولے صرف فزکس اور کیمسٹری میں نہیں بنتے، یہاں بھی بنتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. جزیت یعنی نسب کی وجہ سے پہچان کا طریقہ کہ یہ رشتے حلال ہے یا حرام ہیں، 6 ضابطے ہیں
ان میں سے 5 جو صورتیں ہیں اس سے وہ جو عورتیں ہیں وہ حرام ہیں، ایک قسم کی جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ جی جناب آگے بڑھتے ہیں۔ جی یہ میں یہاں نہیں سمجھا رہا، ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، آگے چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی مشکل بات ہے، بڑی آسان ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے اور کوئی سی سچویشن ہو جاتی ہے تو بندے کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلا ضابطہ کیا ہے؟ اپنی اصل حرام ہے، یعنی نکاح کے لیے حرام ہے۔ اپنی اصل کون ہے؟ ہمارا باپ، ہماری ماں، باپ کا باپ، یہ ساری کیا ہے؟ ہماری اصل، دادا، پردادا، پڑنانی۔ یہ مثال کے ذریعے سمجھ لیں، یہ کوئی شخص ہے، اب اس کا باپ اس کی اصل، دادا دادی نانا نانی اس کی اصل، تو اصل اوپر تک جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ آئیے دوسرے ضابطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنی فرا حرام ہے، یعنی اپنی جو اولاد ہے، خود کی جو اولاد ہے، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، پوتی، پڑ پوتی، نواسی، پڑ نواسی، یہ ساری کی ساری فرا میں آئے گی۔ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ بہت موٹی سی بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اصل اور فرا کا مطلب تو سمجھ گئے نا؟ اصل سے کیا مراد ہے؟ جو ہماری جڑ ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں، ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں، اور فرا سے مراد جو ہماری اولاد ہے۔ چلتے ہیں جناب۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ اپنی اصل قریب کی فرا قریب حرام ہے۔ مثال سے سمجھ جائیں گے آپ۔ ماں باپ کیا ہوئے؟ اصل قریب کیا ہیں؟ دادا دادی اصل بعید، اصل اس کے بعد کے سیکنڈ اسٹیپ میں ہمارے اصل ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اپنی اصل قریب کی فرا قریب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب باپ کی فرا کون ہے؟ بیٹا، بیٹی، یہ کیا ہیں؟ باپ کی فرا ہیں۔ باپ کے کیا ہیں؟ اور باپ کیا ہے ہمارا؟ اصل قریب۔ اب ضابطہ کیا بنا؟ اصل قریب کی فرا قریب حرام ہے۔ بہن بھائی یہ جو ہیں یہ حرام ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ اپنی اصل قریب کی فرا بعید حرام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جناب۔ اصل قریب کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کو۔ ماں باپ اصل قریب۔ ضابطہ کیا ہے؟ اصل قریب کی فرا بعید۔ اپنے اصل قریب کی فرا بعید یہ حرام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ اپنی اصل بعید کی فرا قریب حرام ہے۔ ماں باپ کیا ہوئے؟ اصل قریب۔ دادا دادی اصل بعید، اور چچا پھوپھی ماموں خالہ کیا ہوئے؟ نیچے والے کے لیے کیا ہوئے؟ چچا چچی اصل بعید کی فرا قریب۔ دادا کی تو فرا قریب ہے نا، تو اپنے اصل بعید کی فرا قریب یہ حرام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ چھٹا ضابطہ، اپنی اصل بعید کی فرا بعید حلال ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دادا دادی کی بھی جو فرا بعید ہے، سیکنڈ اسٹیپ میں اولادیں ہیں، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ فرسٹ کزن سارے اس میں آ گئے، چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ اس میں آ گئے۔ یہ 6 حصوں میں ضابطہ ہے۔ تو یہ ایک فقہ کا تھوڑا سا خشک اور مشکل سمجھا جانے والا ٹاپک ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو پریزنٹیشن کے ذریعے، مختلف نقشوں کے ذریعے اور مختلف سمریز کے ذریعے آسان سے آسان کر کے بیان کیا جائے، تاکہ دین کا یہ جو چیپٹر ہے اس کا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو، اور اس کے ذریعے جو بڑی فحش غلطیاں واقع ہوتی ہیں جو نہ جانے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، ان غلطیوں سے جتنا ممکن ہو بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا واسطہ قرآن سے جو پیار کرتے ہیں، عطا کر دے مجھے بھی پیار تو قرآن سے۔